بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1275 اور آج سورہ انبیاء کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 4، 5 اور 6۔ چلیے سب سے پہلے ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قال اس رسول نے کہا، ربی یعلم میرا رب جانتا ہے، القول ہر بات کو، فی السماء آسمان میں، والارض اور زمین میں، وہ ہوا اور وہ، السمیع خوب سننے والا، العلیم خوب جاننے والا ہے۔ بل قالوا بلکہ انہوں نے کہا، اضغاث احلام یہ پراگندہ خیالات ہیں، بل افتراہ بلکہ اس نے خود ہی کھڑا ہے اسے، بل ہوا شاعر بلکہ وہ شاعر ہے، فلیأتینا لہذا چاہیے کہ وہ ہمارے پاس لائے، بآیتن کوئی نشانی، کما ارسلا جیسا کہ بھیجے گئے تھے، الاولون پہلے پیغمبر، ما آمنت ایمان نہیں لائی، قبلہم ان سے پہلے، من قریتن کوئی بستی، اہلکناہا کہ ہم نے ہلاک کیا اسے، افہم یؤمنون کیا پھر وہ ایمان لے آئیں گے۔ ترجمہ یوں ہے، پیغمبر نے جواب میں کہا کہ آسمان و زمین میں جو کچھ کہا جاتا ہے، میرا پروردگار ان سب کو جانتا ہے، وہ ہر بات سنتا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ یہی نہیں بلکہ ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ قرآن بے جوڑ خوابوں کا مجموعہ ہے، بلکہ یہ ان صاحب نے خود ہی گھڑ لیا ہے، بلکہ ایک شاعر ہے، بھلا یہ ہمارے سامنے کوئی نشانی تو لے آئیں جیسے پچھلے پیغمبر نشانیوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے، حالانکہ ان سے پہلے جس کسی بستی کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائی، اب کیا یہ لوگ ایمان لے آئیں گے۔ ان 3 آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، پیغمبر نے جواب میں کہا کہ آسمان و زمین میں جو کچھ کہا جاتا ہے، میرا پروردگار ان سب کو جانتا ہے۔ دوسری بات، وہ ہر بات سنتا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ تیسری بات، یہی نہیں بلکہ ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ قرآن بے جوڑ خوابوں کا مجموعہ ہے۔ پانچویں بات، بلکہ یہ ان صاحب نے خود ہی گھڑ لیا ہے۔ چوتھی بات، بلکہ یہ ان صاحب نے خود ہی گھڑ لیا ہے۔ اور پانچویں بات، بلکہ ایک شاعر ہے۔ چھٹی بات، بھلا یہ ہمارے سامنے کوئی نشانی تو لے آئیں جیسے پچھلے پیغمبر بھیجے گئے تھے۔ ساتویں بات، حالانکہ ان سے پہلے جس کسی بستی کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایمان نہیں لائی۔ آٹھویں بات، اب کیا یہ ایمان لے آئیں گے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ آہستہ کہی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے اور زور سے کہی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے، بلکہ اس کی بلند شان یہ ہے کہ وہ کہی نہیں ہوئی ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کے سینوں میں ہوتے ہیں، دل ہی دل میں جو لوگ مختلف خیالات، ارادے اور وسوسے لاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ارادوں، وسوسوں اور خیالات کو بھی جانتا ہے اور ان سے پوری طرح باخبر ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 119 میں کہا گیا، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے راز کو بخوبی جانتا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 43 میں بھی یہ بات یوں کی کہی گئی، انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ دلوں کے بھیدوں سے خوب باآگاہ ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو بٹانے کے لیے جو مشرکین آپس میں چھپ کے باتیں کرتے تھے اور کانا پوچی کیا کرتے تھے، ان سے یہ بات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہی جا رہی ہے کہ پیغمبر آپ ان لوگوں سے یہ حقیقت بتلا دیجیے اور ان کے رازوں کو فاش کر دیجیے کہ جو کچھ تم لوگ آپس میں کہتے ہو، باتیں کرتے ہو، ان باتوں کو مت چھپاؤ، اور یہ بات یاد رکھو کہ بے شک میرا اور تمہارا پروردگار ان ساری باتوں سے پوری طرح باخبر ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چھپی ہوئی چیز ہمارے لیے تو چھپی بھی ہو سکتی ہے، مگر رب کائنات کے لیے یہ چیزیں پوشیدہ نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری کئی بھی باتوں سے بھی باخبر ہے اور تمہارے حالات سے بھی باخبر ہے۔
اور اسی پروردگار نے یہ آفاقی آخری آسمانی کتاب نازل کی ہے جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے، جس میں اگلے اور پچھلے لوگوں کے احوال موجود ہیں۔ زمین و آسمان کی پیدائش سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک کی اہم ترین خبریں اس کتاب الہی میں ذکر کر دی گئی ہیں۔ اس کے باوجود ان مشرکوں کی حالت یہ ہے کہ یہ اس آفاقی مقدس کتاب کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن عظیم بے جوڑ خوابوں کا مجموعہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ بے عقل اور بے توفیق مشرکین رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی یہ کتاب اپنی طرف سے گھڑ لی۔ ان مشرکین نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلے تو یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں اور آپ جو کچھ کہتے ہیں وہ جادو ہے، پھر اپنی ہی باتوں سے پھر جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ بے جوڑ خوابوں کا مجموعہ ہے کہ رات میں جو خواب دیکھتے ہیں وہ دن میں بول دیتے ہیں، اور کبھی تو کہتے ہیں کہ یہ تو ایک شاعر ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ آسمان سے اتری ہوئی کتاب نہیں ہے بلکہ اپنی طرف سے گھڑی ہوئی کتاب ہے۔ ان مشرکین کا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کسی ایک بات پر قائم نہ رہنا اور کبھی کچھ اور کبھی اور کچھ کہنا، اس قسم کے تردد اور مضطرب باتیں خود اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ مشرکین حق پر نہیں ہے بلکہ باطل پر ہیں۔ یہ مشرکین اس حق اور حقیقت سے بے خبر اور جاہل ہیں جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لے کر آئے ہیں، یا یہ کہ مشرکین اس حق اور حقیقت سے واقف ہونے کے باوجود محض عناد، دشمنی اور غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ کوئی نشانی لے کر آئیں جیسے پچھلے پیغمبر لے کر آئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی بستیوں کو ہلاک کیا گیا اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، جن کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ اب یہ کیا ایمان لے آئیں گے جو آج اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔